أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا عليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. یحلفون باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں. ما قالو، کہ انہوں نے جملہ نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کے الفاظ کہے ہیں. یحلفون سے مراد یہ ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں منافق. ما قالوا، انہوں نے یہ بات نہیں کہی. یہ قول جو منافقین کا تھا، کیا بات انہوں نے کہی تھی؟ دو چیزوں کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے. ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ جلاس بن سوید، یہ جلاس بن سوید رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت میں منافق تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جب منافقین کی تھوڑی سی خبر لی اور سختی کی ان پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، ہم لوگ اتنے ہی خراب ہیں، تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر اعتراض کیا. حضرت عامر بن قیس رضی اللہ عنہ کو یہ بات اس نے کہی، انہیں پتہ بھی چل گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ واپسی پہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا ان کو مسجد نبوی میں، اور جلاس سے کہا آپ نے کہ تم نے یہ بات کہی ہے. وہ قسمیں کھانے لگے. انہوں نے کہا بالکل میں نے نہیں کہی. اور عامر بن قیس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں میرے ممبر کے پاس آ جاؤ، اور ممبر کے قریب بلا کے آپ نے عامر کو کہا کہ تم جو کہہ رہے تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی. انہوں نے کہا بالکل اللہ کے رسول یہ کہی ہے. اور انہوں نے کہا پروردگار اس کے بارے میں وہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دے. اور جتنے مسلمان تھے انہوں نے آمین بھی کہی، اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. اور جب وہی پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا جملہ نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ، اور انہوں نے قالو کہا ہے کلمۃ الکفر، ناشکری کا جملہ، کفر کا جملہ. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا ہے. یہ ایک جرم ہو گیا. دوسرا جرم یہ ہے کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے پکا عہد کر لیا تھا ایک بری حرکت کا جس تک یہ پہنچ نہیں سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بے نیاز کر دیا. فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، یَکُ خَيْرًا لَّهُمْ، ان کے لیے یہ اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری آیت پڑھ کر جب سنائی تو حضرت جلاس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور ان کا اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے توبہ کرنے کا اس آیت میں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے توبہ کا کر لینا اچھا ہے. اور میں سچ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سچ کہتے ہیں، میں نے ایسے جملے کہے تھے، اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا مانگ دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، اور پھر یہ آخر تک ٹھیک رہے. اس لیے
یہ جلاس ابن سوید رضی اللہ عنہ کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک بات اس آیت میں اور بھی ہوئی، اور وہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا فیصلہ کیا تھا اس پہ جلاس رضی اللہ عنہ کا. کسی زمانے میں ان کا کہیں پر کفر کا قتل کا ایک مقدمہ تھا، اور انہیں قتل کے معاملے میں کچھ پیسے کسی سے وصول کرنے تھے، اور وہ پیسے دے نہیں رہے تھے. اس زمانے کے 11 یا 12 ہزار روپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائے، اور ان کی مالی حالت بہت اچھی ہو گئی. اس کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا ہے. اور تیسری آیت میں جو بات آئی ہے اس میں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو منافقین آپ سے پہلے ایک مقام پر پہنچ کے چھپ گئے، اور گھاٹی تھی اور راستہ اتنا تنگ تھا کہ مشکل سے 2-3 آدمی گزر سکتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب گزریں گے اکیلے ہی ہوں گے تو ہم یہاں پر کوئی کارروائی کریں گے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں تو آپ کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ان 12 آدمیوں نے حملہ کر دیا. اور حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دونوں لڑنے لگے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح تو اور بھی لوگ آ سکتے ہیں اور ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، رات کی تاریکی میں ایک طرف کو بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی کہ یہ لوگ تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے، قسمیں کھا لی انہوں نے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ان تینوں چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور اللہ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. یعنی وہ جو جملہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ تو پھر گدھوں سے بدتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شک اور ان پہ تنقید کرنا یا تو وہ مراد ہے اس قالو میں. اور بعض مفسرین دوسری طرف گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ منافقون میں جو بات آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. 29ویں پارے میں سورہ منافقون 29ویں پارے میں اس میں ایک جملہ ایسا ہے، سورہ منافقون پارہ 28 ہے، 63 نمبر سورت ہے 63، اور اس کی آیت نمبر 7 ہے. 28واں پارہ سورت نمبر 63 اور آیت نمبر ہے اس کی 7. ہم الذین یقولون، یہ وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، مت خرچ کرو علی من عند رسول اللہ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اپنا مال مت خرچ کرو. اور خاص طور پہ اصحاب صفہ مراد ہیں، وہ 400 صحابہ رضی اللہ عنہ جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دین کی تعلیم کو وہ حاصل کرتے تھے اور مسجد نبوی میں رہتے تھے. یہ ایک پوری جماعت تھی اور 400 آدمی تھے، کم زیادہ ہوتے رہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد پہ جب جانا ہوتا تھا ان لوگوں کو بھی لے کے ساتھ چلتے تھے. اور مسلمان جب صدقہ کرتے تھے تو ان کے لیے کوئی چیز وہاں آ کر لگا دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کا ذکر کرتے تھے کہ وہ دن ہمارے لیے کتنی سختی کے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو کہا تھا کہ میرے پاس اگر اتنے پیسے ہوتے، غلام میرے پاس ہوتا تو میں اسے بیچ کر اصحاب صفہ پہ نہ خرچ کر دیتا، وہ یہی لوگ مراد تھے. اور اصحاب صفہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ سخی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ ہمارے لیے مشکیزہ لے آتے تھے جو شہد سے خالی ہو جاتا تھا،
اور لوگ اس سے شہد نکال دیتے تھے اور پھر وہ مشکیزے کو ہمارے سامنے رکھ کے کاٹتے تھے اور کہتے تھے کہ سب اس میں سے کھا لو. اور وہ کہتے تھے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم تھے اور وہ کھجوروں کے خوشے اور پھل لا کے وہاں رکھ دیتے تھے اور ہم سب لوگ مل کے ان سے کھا لیتے تھے. اور ان لوگوں نے اللہ کے دین کا کام اس حال میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے کیونکہ کپڑے نہیں ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے تو بیٹھا نہیں جا سکتا تھا. ایک کپڑا بس چادر کوئی ہوتی تھی ہم اوڑھ لیتے تھے اور وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے. اسی چادر کو رات کو اوڑھ لیتے تھے, صبح اٹھ کے اسی باندھ دیتے تھے. یہ 400 کے قریب آدمی تھے جو کم زیادہ ہوتے رہتے تھے اور ان میں کئی ایسے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں کا گورنر بنایا اور سب کچھ کیا. ان کے متعلق منافقین کہتے ہیں ہم الذین یقولون, اور یہی وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں مت خرچ کرو ان پہ حتی ینفضوا, یہاں تک کہ تم خرچ نہیں کرو گے تو یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور خزانے آسمانوں کے اور زمین کے اللہ کے لیے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, اور منافق لوگ اس حد تک سمجھتے نہیں, اس کو نہیں جانتے کہ اللہ نے خرچ کرنا ہے, یہ تمہارے پہ تھوڑے ہی پڑے ہوئے ہیں. وہ مسجد نبوی میں اللہ جیسے چاہے گا ان کی سہولتوں کو پورا کرے گا. یقولون, اور یہ کہتے ہیں, یہ بھی ایک جملہ ہے, لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ, مدینہ منورہ ہم جب واپس جائیں گے, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, تو وہاں پر جس کا زور چلتا ہے وہ ان کو نکال کے باہر پھینک دے گا اس شہر سے جن کی کوئی طاقت نہیں ہے. جو عزت والے ہیں, غلبے والے ہیں, وہ وہاں کے علیہ باللہ کم عزت کے لوگوں کو باہر پھینک دیں گے. اور مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, اور عزت اور زور تو اللہ کا ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کا, وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, منافق اس بات کو نہیں جانتے. تو اگر یہی کرائٹیریا ہے کہ جو زور والا ہے وہ کم زور کو جس کے پاس طاقت نہیں اسے نکال دے گا, تو پھر تو عزت اور غلبہ اور زور تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہے, پھر تو یہ تمہیں نکال دیں. مفسرین کہتے ہیں یہ جملے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہاں فرمایا ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا, یہ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, حالانکہ کفر کے جملے یہ کہہ چکے. کفر کا جملہ در حقیقت اس کا اطلاق ہوتا ہے ہر اس جملے پہ جو ناشکری کا جملہ ہے. یہ ناشکری کی باتیں نہ کی جائیں اور ناشکری کی بات سے بچا جائے, کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری کے کلمات کو کفر کا جملہ کہا ہے. آپ نے فرمایا, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں گیا تھا جب معراج میں تو جہنم کا ایک میں نے حصہ دیکھا جس میں عورتیں زیادہ تھیں, اور اس حصے میں خواتین کی کثرت اس لیے ہو گئی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور شوہر کا کفر کرتی ہیں. یہ کفر اللہ کے ساتھ کفر تو ظاہری ہے, اور شوہر کے ساتھ کفر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی ساری زندگی ان کے ساتھ بنا کر رکھے اور اس کا خیال رکھے. پھر وہ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تو تمہارے گھر میں کبھی ایک سانس سکھا نہیں لیا, واللہ ما وجدت من کا خیر قط, خدا کی قسم میں نے تو تمہارے ہاں جب سے آئی ہوں دن ایک بھی نہیں دیکھا جو آرام آسانی اور آسائش کا ہو, کبھی تم سے خیر پہنچی نہیں مجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شوہر کی نافرمانی ہے, ناشکری ہے, اس لیے کفر کا جملہ اسے بھی کہا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری کا جملہ نہ نکالے مجھ سے. یہ کہنا کہ ہم تو دعا مانگتے رہے قبول ہی نہیں ہوئی, ہم نے تو کئی بار یہ چاہا اللہ ہی کو منظور نہیں ہوا, ایسی چیزیں, یہ بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان کی طرف سے ناشکری کے زمرے میں آ جاتی ہیں. اور اللہ تعالی نے کفر کے ایسے جملوں سے نفرت کا اظہار فرمایا ہے.
اور یہ بتایا ہے کہ منافق لوگ ایسے جملے کہتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور یقیناً انہوں نے کہا ہے کفر کا جملہ، اور یہ بھی کفر کا جملہ تھوڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اور ان کی تقریر پر اعتراض، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے اسلام کے بعد کفر کیا ہے۔ یہاں پر اسلام بمقابلہ کفر کے لے آئے، نہ کہ بمقابلہ ایمان کے لائے، حالانکہ ایمان اور کفر کہا جاتا ہے نا، تو یہاں پر ایمان کے مقابلے میں اسلام لے آئے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن و حدیث میں اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کافر تھی، صراحتاً کہیں نہیں ملتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ اعراف میں جب بات آئی تھی تو 27ویں پارے کے آغاز میں ایک آیت سے استدلال کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور ہم نے اس پوری بستی میں ایک ہی گھر مسلمانوں کا پایا۔ تو اسلام بمقابلہ کفر کے یہاں آ گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ نے کہا ایک ہی گھر مسلمانوں کا تھا، اسلام والوں کا، تو باقی گھر لازمی نتیجہ ہے کہ کافروں کے تھے۔ اور پھر ایک اشکال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق یہ کہہ دیا کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب اندر تو ایمان ان کے تھا نہیں، اسی لیے اللہ نے ایمان کا لفظ بھی نہیں ان کے لیے استعمال فرمایا، کیونکہ ایمان اندر کے عقیدے کا نام ہے نا، اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے جو انسان کرتا ہے۔ ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے، باہر آ کے ختم ہو جاتا ہے، اور اسلام باہر سے شروع ہوتا ہے، اندر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن ایمان اور اسلام دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے کہ ایمان اسلام، اسلام ایمان، یوں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں تو ان کا ایمان تھا ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام سے کیا مراد لیا منافقین کی؟ اگر ایمان مراد لیا تو ان میں تھا نہیں، وہ تو کافر تھے، پھر اسلام کا لفظ کیسے ہوا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہر میں جو اعمال وہ کرتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے اور زکوٰۃ کچھ دے دیتے تھے، یہ اعمال جو تھے ظاہری، ان کا اعتبار کر کے کہا گیا ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور بعض حضرات اور تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، انہوں نے اجازت چاہی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان منافقوں کو ٹھکانے لگا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کرنا، وگرنہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کلمہ پڑھنے والوں کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے، اپنے دوستوں کو بھی مار رہا ہے۔ وَهَمُّوا، اور اس کے بعد کہا کہ انہوں نے پکا ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، فکر کیا تھا جو نہ ملا، جس تک پہنچ نہیں سکے، سازش پوری بنا لی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اور اللہ نے فرمایا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس تک پہنچ نہیں سکے۔ یہ 12 منافق جن کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کے بلایا، یہ ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے قتل کا ارادہ انہوں نے کر لیا تھا اور اللہ نے اس کو ناکام بنا دیا، اور ان کی ہمتیں اور جرت یہ سب کچھ کرنے کی کیوں ہے؟ وما نقموا، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ الا ان اغناہم اللہ، بدلہ دیتے ہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالی نے ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ وہ جو 12,000 ابھی بتایا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلوا دیے تھے، تو یہ دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، کاروبار ٹھیک ہو گیا، اللہ نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے جو اب ہمیں دے رہے ہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ یہ طنز کی بات ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کبھی مطلب اپنے محاورے میں کوئی بچہ ہے، لڑکا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے پالنے کا صلہ آج یہ ملا۔ بہو کو کہتے ہیں کہ اسے بیاہ کے لائے تھے اتنی چاؤ سے اور دیکھ لو اس کا صلہ یہ دے رہی ہیں، اب یہ گل کھلا رہی ہیں۔
اللہ نے فرمایا بس یہ ساری حرکتیں اس لیے ہیں الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے انہیں امیر کر دیا ہے، دولت مند کر دیا ہے. دولت جو پھنسی ہوئی تھی حضرت جلاس رضی اللہ عنہ کو مل نہیں رہی تھی وہ انہیں مل گئی، اور اس کے بعد ان کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے. اپنے فضل سے اللہ نے کر دیا ہے. حقیقت میں تو پیسے اللہ ہی کا مال ہے، اللہ نے دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب میں اس کا ذریعہ بن گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی ظاہری اسباب میں کسی نیکی کا ذریعہ بنتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے اور نسبت اس کی طرف بھی ہوتی ہے. حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں آیا ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے فلاں فلاں نیکی کے کام کرنے کو، اور کوئی اور صاحب وہ نیکی کے کام کر رہے تھے، اور کسی نے کہا کہ تم یہی کام کرنا چاہتے ہو تو فلاں سے رابطہ کر لو، وہ یہ سارے نیکی کے کام کر رہے ہیں، تم ان کی مدد کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تم نے اسے راہ دکھائی ہے نا کہ یہ بھی اس نیکی کے کام میں حصہ لے، تو اگرچہ تم نے کوئی کام نہیں کیا لیکن ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کر دینا، اچھائی کا پتہ بتا دینا، نیک کام کی نشاندہی کر دینا. یہ نشاندہی جو کر رہا ہے پتہ بتا رہا ہے یہ بھی اللہ کے ہاں اجر میں ایسے ہی ہے جیسا کہ کرنے والا ہے. کرنے والے کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اس انسان کو اس رہنمائی پر بھی اجر مل جائے گا کہ اس انسان نے صحیح رہنمائی کر دی. بہت سے دیہاتی ہمارے علاقوں میں پریشان پھرتے ہیں، جی پیسے ہیں، حج کے لیے جانا ہے، کس بینک میں جائیں، کہاں جائیں. اب ایک آدمی 2-4 گھنٹے لگا کے بینک لے گیا، فارم فل کر دیے، کہا جناب یہاں پیسے جمع کرا دیں، یہ کر دیں. وہ حج پہ نہیں جا رہا لیکن اس نے جو کام یہ کر دیا ہے اللہ اگر اس کا حج قبول کر لے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اگرچہ نہ بھی قبول کرے اسی اس نیکی کا اجر ملے گا کیونکہ اس نے حج کے لیے رہنمائی کر دی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا لیکن نیکی کے ان کاموں میں لوگوں کی رہنمائی کرتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے کہ یہ نیکی بھی ہو سکتی ہے، یہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے، یہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آدمی بن کیے بھی ثواب پاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہیں دولت مند کر دیا تھا اس کا بدلہ اب یہ دے رہے ہیں کہ قتل کی سازشیں، اور اس کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں اور کفر کے جملے اپنے منہ سے کہتے ہیں. فَإِن يَتُوبُوا، اور اگر یہ توبہ کر لیں، یَکُ خَيْرًا لَّهُمْ، ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ توبہ کا کرنا. اور اس پہ جلاس رضی اللہ عنہ اسی کو سن کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جھوٹ بولا تھا میں نے، اور عقبہ عامر ابن قیس رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ انہوں نے سچ بولا تھا، میں توبہ کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہوئے. اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات کو لکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر اللہ، ان کے لیے اچھا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں اچھا ہے. آخرت میں تو جو اجر دیں گے سو دیں گے، ان کی دنیا بھی بھلائی کے لیے ہو جائے گی. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ یتولوا منہ پھیرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ وہ انہیں عذاب دے گا. کس چیز پر؟ یہ جو کفر انہوں نے کیا ہے، عذابًا علیما، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، شدید عذاب. کیونکہ کفر اوپر آ گیا اور کفر سے انہوں نے توبہ نہیں کی، اور جنہوں نے توبہ کر لی اللہ نے اسے معاف کر دیا. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ زندیق انسان جس نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہو اور ایمان کا اظہار کر رہا ہو، اگر توبہ کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا. زندیق کہتے ہیں اس کو جس کا عقیدہ کفر کا ہو لیکن وہ ظاہر اسلام کرے، اس کو کہتے ہیں زندیق. اور یہ مرتد سے بھی بدتر چیز ہے کہ مرتد جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے صاف کہ یہ چیز ہے، اس پہ کوئی فتویٰ لگاتا ہے کہ بھائی یہ ارتداد ہو گیا. زندیق انسان کفر کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہے
اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے کوئی انسان علیہ باللہ وہ پورک کھاتا ہے، سور کھاتا ہے، خنزیر، اور وہ کہتا ہے میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے کہ جائز سمجھتا ہوں تو یہ مرتد ہو گیا نا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اسے حرام کہا ہے، تو یہ تو قرآن پاک کا انکار ہو گیا۔ اور ایک آدمی اسی پورک کو، سور کے گوشت کو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جناب بکری کا گوشت ہے، یہ گائے کا گوشت ہے، تو وہ اصل میں سور کے گوشت کو گائے کے گوشت کہہ کے جو بیچتا ہے نا، یہ اس مرتد سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کئی مسلمان اس چیز پہ، اس دام میں پھنس جائیں گے اور کئی مسلمان اس گوشت کو کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے زندیق اور مرتد میں فرق۔ مرزائی جو ہیں یہ زندیق اس لیے ہمارے ہاں مفتی حضرات قرار دیتے ہیں کہ وہ کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم نہیں ہوئی، اس حد تک بھی رک جائیں تو مرتد ہو گئے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ نبوت ختم سرے سے ہوئی نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نبوت جاری ہے، اور اسی حساب سے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت ملی۔ یہ زندقہ ہے۔ اس لیے زندیق آدمی وہ ہوتا ہے جو دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہو اور ظاہر میں وہ اسلام پر عمل کرتا ہو، لیکن اس کی بھی قسمیں بن جاتی ہیں زندیق کی بھی، اور ایک قسم زندیق کی ایسی بھی ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جس کی توبہ قابل قبول ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو معاف کر دیں گے، اور اگر وہ ان یتولوا، اور اگر ایسے لوگ نہیں مانیں گے، یعذبہم اللہ، اللہ انہیں عذاب دے گا، عذابا علیما، دکھ کا عذاب۔ کہاں دے گا؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب دے گا، خدا کی برکتیں اور رحمتیں اس سے چھن جائیں گی، اللہ تعالیٰ مصائب اور پریشانیوں کو اس پہ نازل کرے گا۔ والآخرہ، اور آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی، یہ دنیا اور آخرت کی دونوں میں اللہ نے عذاب کا وعدہ اس سے فرمایا ہے جو انسان توبہ نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے جو توبہ کر لے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کی برکات سے بھی نوازے گا، جیسے کہ اس کے جلاس رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ہوا کہ انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں سرفراز فرمایا اور آخرت میں بھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گروہ میں سے ہو گئے۔ وَمَا لَهُمْ، اور جنہیں خدا عذاب دے گا، نہیں ہے ان کے لیے فی الارض، زمین میں، من ولی، کوئی دوست، ولا، اور نہ ہی نصیر، کوئی مددگار۔ ان کا دنیا میں کوئی حمایتی نہیں، آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ جب چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ پھر حمایتیوں کو بھی ہٹا دیتا ہے، اور اللہ جب کسی انسان کو ترک کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور مار پڑے گی اسے۔ یہ ایک گروہ تھا کافروں کا،